أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے، سورہ اخلاص کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں سائنس کی روشنی میں۔ تو بنا کسی وقت کے ضائع کیے ہم جلدی سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج جو ہے وہ اس کے اندر سائنٹیفک اسپیکٹ کافی زیادہ ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص قرآن کی ترتیب کے حساب سے 112 نمبر صورت ہے، اور یہ ہماری کلاس نمبر 3 ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیورٹی، پیور، سنسیریٹی، یونٹی۔ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ اچھا، کسی بھی صورت کا جو نام ہوتا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام کسی نے رکھا ہے، وہ اس میں جو سب سے زیادہ ضروری پہلو ہوتا ہے وہ نام پڑ جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کے اندر کسی صورت کا کوئی نام ملے گا، اور آپ عرب میں جائیں گے تو اس صورت کا نام مختلف ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک صورت کا ایک ہی نام ہو، کیونکہ بعض اوقات اس صورت کا نام التوحید بھی میں نے سنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ نام جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی اسپیسیفائڈ ہے کہ یہی نام ہوگا۔ رسول اللہ نے کوئی چیزوں کے نام نہیں رکھے، صورتوں کے یہ بعد میں لوگوں نے آسانی کے لیے آیتوں کے نام رکھے ہیں، یا نام رکھے ہیں صورتوں کے۔ کچھ کے لیے فضیلت ہو سکتی ہے، کچھ کا ایسا ہو سکتا ہے ذکر، لیکن موسٹلی آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا، تو مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم شان نزول سے آغاز کریں گے، پھر ہم جائیں گے ترجمے پہ، پھر اس کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے، پھر تفسیر، اور پھر کنکلوڈ کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، ڈسکلیمر کے طور پہ پھر بتا دوں کہ سائنس میرے نزدیک 3 چیزوں کا نام ہے: کلاسیکل فلسفی، سوشل سائیکالوجی اور نیچرل سائنسز۔ غور و فکر کرنے کو فلسفی کہتے ہیں، فطرتی تقاضوں کو پڑھنے کو سوشل سائیکالوجی کہتے ہیں، اور جو اس پوری عالم کے اندر جو بھی فزیکل فینومین آف نیچر ہو رہی ہے وہ نیچرل سائنسز میں آتی ہے۔ سورہ اخلاص مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس کے اوپر زیادہ تواتر سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں اسی دور میں آئی کہ جب رسول اللہ شروع کے دنوں میں دعوت دے رہے تھے، تو ان کے سامنے بہت سے لوگ آتے تھے اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہم تو ان خداؤں کو مانتے ہیں، ہم تو ان بتوں کو پوجتے ہیں، تو آپ کس کو پوجتے ہیں؟ اس کو سامنے لے کر آؤ، یا وہ ہم سے چھپا ہوا کیوں ہے، یا وہ کیسا ہے، اس کو بیان کرو۔ تو اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ کو یہ پیغام آ کے دیا کہ فرما دیں کہ کل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ آپ کا جو رب ہے وہ احد ہے، یونیک ہے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جو رب ہے وہ کیسا ہے۔ تو پھر اس کی پوری ڈیٹیل ہے، آگے شان نزول میں دیکھیں گے، اور آج اس کے اندر سائنٹیفک اسپیکٹ ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا، تو وہ بھی دیکھیں گے۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی دیکھیں گے، تھرمو ڈائنامکس کو دیکھیں گے، میتھمیٹیکل پروف دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، میتھمیٹیکلی سمجھیں گے، اور جو 360 کا فگر ہے اس کے پیچھے جو مسٹری ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ شان نزول کے اوپر آتے ہیں، تو بیسکلی یہ جو صورت ہے یہ ڈیکلریشن آف گاڈز یونٹی ہے۔ یونٹی سے مراد یکتائی، ایک، توحید، اللہ ایک ہے، اور ایک بھی کیسا ہے کہ وہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی اور ایک نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہود آتے تھے، اور یہود جو ہے نا وہ عزیر علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں،
ان کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جس طرح عیسائی جو ہیں وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اچھا، یہود کے بھی دو مختلف اس میں اسکول آف تھاٹ ہیں، کچھ بیٹا مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اور اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، کچھ بیٹا مانتے ہیں کچھ خدا مانتے ہیں، اور کچھ بیٹا اور خدا دونوں مانتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر مختلف مذاہب کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اور جب وہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کا خدا کیسا ہے، آپ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا، سے ہی از اللہ ون، ہی از دا ون، دا سنگولر، ہو ہیز نو پیر، نو اسسٹنٹ، نو رائول، نو ایکول اینڈ نن کمپیریبل ٹو ہم۔ کہ یہ اب جو لفظ احد ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک احد جیسے ہوتا ہے نا واحد جمع، تو احد سے مراد ہے عربی میں یونیک، یونیک، ایسا ایک جس جیسا کوئی اور ایک نہیں۔ جس کو یاد ہو کل میں نے لفظ فلک کے اندر بتایا تھا پیئر، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کو پیئرز میں بنایا ہے اور ہر چیز کو ملٹیپلز میں بنایا ہے۔ انڈیویجویلٹی کے طور پہ تو ہر بندہ یونیک ہے، لیکن اگر اس کی ٹائپ اور اس کی کائنڈ کو دیکھیں گے تو وہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے۔ صرف کائنات میں ایک ہی جزات ہے وہ یونیک ہے۔ کہ یونیک کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی کوئی مثل نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ آپ دے سکیں۔ اگر ہم نے کسی کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے تو کہ اگر یہ بہت قابل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا قابل ہے، تو پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ کتنا نالائق ہے تو پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ کتنا طاقتور ہے تو پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ کتنا کمزور ہے، پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بیمار ہے، پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن یونیکنس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پیرامیٹرز نہیں ہوتے۔ کس حد تک سوچیں، کس حد تک جانیں، جتنا سوچیں گے۔ ایک کلام بھی ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو گمان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کا اندازہ لگا لیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کسی بھی اندازے اور ان باتوں سے باہر ہے۔ کیونکہ ہم اصل میں اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں، حیرت میں ہم پڑ جاتے ہیں، محو حیرت ہو جاتی ہے کہ بھئی خدا کب سے ہے۔ یہ جو اللہ کی یونیک ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک یونیکنس ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ انسان کا ذہن اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہے تھے کفار، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ غور کرتا ہے نہیں سمجھ پاتا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی چور دروازہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی طرح کل بھی کسی نے گروپ میں پوچھا تھا کہ بھئی کفر کیسے پھیلا، تو شیطانی وسوسوں سے پھیلا۔ لوگوں کو انبیاء کے جانے کے بعد وسوسوں میں ڈالا کہ بھئی اب تو تمہارے درمیان نبی نہیں رہا، تو تم تو پہلے نبی سے پوچھتے تھے، نبی اللہ سے پوچھ کے تمہیں بتا دیتا تھا، تو اب تمہارے سامنے چونکہ نبی نہیں ہے تو اس طرح کرو، اس کا ایک بت بنا لو، تو بت بنا لو، اس سے بات کیا کرو تو وہ اللہ سے بات کر لیا کرے گا۔ اور مختلف حربے، لانگ سٹوری شارٹ، اس طریقے سے جو ہے وہ بت پرستی پھیلی ہے، ون آف دی ریزنس۔ ٹھیک ہے، تو مونوتھیزم کسے کہتے ہیں؟ مونو کا مطلب ہوتا ہے ون، اور تھیزم مطلب فالو کرنا کسی کو فار گائیڈنس۔ تو مونوتھیزم کہ ایک کو فالو کرنا۔ اسلام مونوتھیسٹک ریلیجن ہے کہ ایک خدا کو مانتا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ ایک ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ تو شان نزول اس کا یہی ہے کہ جب لوکل جو کفار تھے مکہ کے وہ پوچھتے تھے، یا یہودی پوچھتے تھے، یا نصرانی پوچھتے تھے، یا کوئی بھی جو کہ غیر اللہ کو مانتے تھے، جب وہ پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہ اللہ کیسا ہے سمجھاؤ سکھاؤ، تو پھر اس کے مقابلے میں یہ صورت آئی۔ آغاز کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، سمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کی پشت پہ اللہ ہے۔ جس نے میرا میتھمیٹکس کا کورس لیا تھا اس کو یاد ہوگا، میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ایکزیم، کل بھی یوز کیا تھا۔ ایکزیم اس بنیاد کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے اور کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو سمد کا مطلب کہ ہر چیز کی پشت پہ اللہ ہے۔ اس کو آگے ایکسپلین کروں گا ڈیٹیل میں تفسیر میں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات ہیں، کچھ ہمارے گمان میں، کچھ ہمارے گمان میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ تو اس میں جو لفظ کفو ہے اس کی بھی تفسیر آگے دیکھیں گے۔ اگین تفسیر بالسائنس، اب تک آپ لوگوں کو یہ بات تو بڑی کلیئر ہوگی کہ کل کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ کل اقرار کا نام ہے، جب اقرار کریں گے تو سر تسلیم خم ہوگا، اس فیز میں آئیں گے
جس فیز کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہو. تو کسی کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو پہلے اپنے آپ کو اپنے اوپر وہ حالت طاری کرنی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی ہی میں اس چیز سے گزر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں. اور اللہ سے تو آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ اخلاص چاہتا ہے، وہ ریالٹی چاہتا ہے. وہ جانتا ہے آپ کے دل میں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اقرار کریں، اور بار بار اقرار کریں تو اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. اس کے اوپر مزید جو ہے وقت نہیں لگاتے، کیونکہ اس کو میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. عہد، لفظ عہد. اب آپ کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ لفظ عہد کیا ہے. دا یونیک ون آف ایبسولوٹ وننس. یہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں ہے. پوری کائنات ڈھونڈ لو، ہر طرف چلے جاؤ، جو خدا ایک ہے وہ اس جیسا دوسرا ایک کوئی نہیں ہے. اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں گا کہ ایک ایک کلام ہے میرے خیال سے، اس کا شعر ہے کہ جو ہاتھ میں آ جائے بت، جو ہاتھ نہ آئے وہ خدا. انسان نے جب بھی گمراہی سمیٹی ہے، یعنی کہ حق سے دور گئے، اور اس نے کہیں نہ کہیں اپنے ایک لمیٹڈ مائنڈ کے اندر خدا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو وسوسے آتے ہیں. اب شیطان وسوسے دیتا ہے کہ بھئی یہ والا کون سا کانسیپٹ ہے، تم نے شاید اس کو غلط سمجھا ہو، خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، خدا کی کوئی ذات ہوگی، کوئی کیسے ہوگا، اس کے کوئی ہاتھ پاؤں ہوں گے. تو اس چکر میں بہت لوگ گمراہ ہوئے، اور قوموں کی قومیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں آج بت پرستی کرنے والے جو نہیں بھی تھے بت پرست، وہ بھی کہیں نہ کہیں بت پرست ہو گئے. اور ایک بت پرستی کی مثال یہ بھی ہے کہ مسلمان اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، فزیکلی نہیں جھکتے، لیکن اگر مینٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا باس جو ہے وہ جب اس کی ہر بات میں ہاں ملائیں گے اور یس کریں گے تبھی ان کا کام بنے گا، تو یہ بھی کسی کو الہ کا درجہ دینا ہے. تو جو عہد کا درجہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ ایسی ذات ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ آگے صورتوں میں جائیں گے نا تو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین ہوگا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کو کیوں آپ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ایک اتنی یونیک پراپرٹی ہے. باقی سب باتوں کو آپ مثال دے کے سمجھ لیتے ہیں، سب سے یونیک پراپرٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. اب اس بات کو دماغ نہیں سمجھ پاتا. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ عقل کی انتہا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عقل کی انتہا جو ہے وہ حیرت ہے. تو حیرت، جب انسان حیران ہو جائے تو اس کے آگے نہیں بڑھ پاتا. پھر پوچھا کہ عشق کی انتہا کیا ہے، تو کہا کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں. تو نے کہا کہ آپ نے ایک شعر میں کہا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو کہا کہ آپ آگے بھی دیکھیں اگلا مصرع، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے عشق ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جا سکتا کم سے کم اس دماغ سے. یہ جو مائنڈ ہے اس کے اندر وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ خدا کی ذات کب سے ہے اور کب تک ہے اس کو پہچان سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ٹائم کے فریم سے باہر ہے. اللہ نے ٹائم بنایا ہے، تو جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس چیز سے باہر ہوتا ہے. خالق اللہ کی مخلوق ہے وقت، تو وقت سے باہر ہے. ان باتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک عام دماغ کے لیے. تو اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ نارملی ایکسپلین نہیں کیا جاتا. تو لفظ عہد جو ہے سب سے یونیک پراپرٹی، کیونکہ میں کہوں اللہ طاقتور ہے تو طاقتور کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی صورت میں ملے گی. اللہ بڑا غنی ہے. اللہ نے نا اپنی ہر کوالٹی، یہ جو اللہ کی 99 نام ہے اگر آپ ان پہ غور کریں تو یہ جو کوالٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں 1% یا 0.1% انسان کے اندر بھی رکھی ہے. رحمان، اللہ رحمان ہے لیکن انسانوں کو بھی تھوڑا تھوڑا رحمان بنایا ہے. اللہ غنی ہے لیکن انسانوں کو بھی تھوڑا تھوڑا غنی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ، آپ نام دیکھتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں بھی کہیں نہ کہیں 1% یا 0.1% یا 0.1% کہیں نہ کہیں اللہ نے وہ کوالٹیز رکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان ٹرو ریپرزینٹیو ہے اللہ کا. لیکن ایک کوالٹی اللہ نے نہیں رکھی، وہ کیا ہے؟ ایبسولوٹ وننس کی، یونیکنس کی. کہ اللہ جیسی یونیکنس وہ کیا ہے؟ کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. حمزہ اپنا پین بند کر دیں. اچھا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عہد صرف ایک نہیں ہے، عہد ہے یونیکنس، ایسی یونیکنس کہ جس جیسی کوئی اور یونیکنس نہیں ہے پوری کائنات میں. انڈیویجویلٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے، فری ول ایک الگ چیز ہوتی ہے، پرسنالٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اپنی ذات میں ایسا ہونا کہ جس جیسی کوئی مثل نہ ملے وہ کہلاتی ہے عہد. آگے بڑھتے ہیں. اللہ الصمد. اب صمد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے، پشت پہ. اللہ کہتا ہے کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا
آخر میں تمہیں اس میں ول آف گاڈ نظر آئے گی، اس میں تمہیں نظر آئے گا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو سائنس کیوں اللہ تک نہیں پہنچ پا رہی؟ کیونکہ سائنس کاز اور افیکٹ کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن جب ایونچولی میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ بگ بینگ پہ پہنچ کے وہ ول آف گاڈ کو بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اصل میں یہ نہیں ڈھونڈنا چاہ رہے کہ اس کا کریٹر کون ہے، وہ اصل میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو اس سے کیا کیا ہوا ہے، اس سے کیا کیا فائدہ ہوا ہے، ہم اور کہاں کہاں آباد ہو سکتے ہیں۔ سائنس کاز اور افیکٹ کو دیکھتی ہے، سائنس کہتی ہے یہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے۔ اور جو بھی سائنٹسٹ اس ڈیپتھ میں جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں گاڈ کے کانسیپٹ کو سمجھ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک الگ بات ہے کس کا گاڈ، ریپرزینٹیو آف گاڈ کون ہے؟ تو دا الٹیمیٹ سورس آف آل ایگزسٹنس، ہر قسم کی جو ایگزسٹنس ہے، چرند پرند جانور، مچھلیاں، پانی میں رہنے والے، آسمانوں میں اڑنے والے، زمین پہ رہنے والے، رینگنے والے، ہمیں نظر آنے والے، ہمیں نہ نظر آنے والی، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اسے کہتے ہیں ان کازڈ کاز، وہ والا کاز جس سے پہلے کوئی کاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے ایکزیم میں نے بتایا تھا میتھس کی زبان میں کہ وہ والی بیس جس کی مزید کوئی بیس نہیں ہوتی، جس کی مزید کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس جیسا نیاز کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ جو ایگزسٹنس ہے، اب یہ رسول اللہ کن کو بتا رہے ہیں؟ ان کو جو بتوں سے مانگتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کی، تمہارے بت کی بنیاد میں مٹی ہے، تمہارا بت مٹی سے بنا ہے، یا تمہارا بت جو ہے لکڑی سے بنا ہے، یا تمہارا بت کسی میٹل سے بنا ہے، لیکن وہ جو اللہ ہے وہ کسی چیز سے نہیں بنا، بلکہ اس سے سب کچھ بنا ہے، اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو یہ رسول اللہ ایک طرح سے نفی کر رہے ہیں ان کو ان کے کانسیپٹس میں بتا کے کہ دیکھو میں جس خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ احد ہے، اس جیسا یونیک کوئی نہیں ہے، اور وہ سمد ہے، اس جیسا جو ہے وہ بے نیاز کوئی نہیں ہے، جو کہ ہر چیز کی پشت پہ کھڑا ہے، یعنی کہ میتھمیٹکس کی زبان میں ایکزیم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان بورن اینڈ ان کریٹڈ۔ اب لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا ہوتی ہے؟ لا آف کنزرویشن آف انرجی ایک لا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ۔ مجھے ذرا چیٹ میں بتائیں کہ کس کس نے پڑھا ہوا ہے، چیٹ میں بتائیں، یا جس نے نہیں پڑھا ہوا تو تمہیں تھوڑا سا ایکسپلین کروں۔ انرجی کا ایک لا ہے جس کو لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی کہتے ہیں۔ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ، لم یلد، نار بی ڈسٹرائڈ، ولم یولد۔ دیکھیں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، لیکن میں صرف اس کو سمجھانے کے لیے جسٹ فار دا سیک آف اٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی ایک مخلوق کی اتنی زبردست جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے فزکس میں کہ انرجی کو کوئی تخلیق نہیں کر سکتا اور نہ ہی انرجی ڈسٹروائے ہو سکتی ہے، وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں جاتی ہے۔ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین اونلی بی کنورٹیڈ from one form to the other, but the total system remains constant. ٹھیک ہے، لا آف کنزرویشن آف انرجی ایک لا ہے فزکس کے اندر جس کو لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ، آپ قوت کو، انرجی کو پیدا نہیں کر سکتے، نار بی ڈسٹرائڈ، آپ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، وہ بس ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتی ہے، لیکن جو ٹوٹل انرجی ہے اس کائنات میں وہ سیم رہتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میں نے ایک لکڑی لی اور لکڑی کو میں نے آگ لگا دی، تو بظاہر تو لکڑی جو ہے غائب ہو گئی، لیکن وہ جو انرجی یہاں پہ سٹور تھی وہ انرجی ہیٹ انرجی بن کے کنورٹ ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ کائنات میں اتنی ہی ہے ابھی۔ یا آپ دیکھیں گھر کے اندر الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے، بجلی، آپ لائٹ آن کرتے ہو وہ لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر لائٹ انرجی کنورٹ ہو کے واپس جو ہے کہیں نہ کہیں ونڈ میں چلی جاتی ہے۔ تو انرجی جو ہوتی ہے وہ فارمز بدلتی ہے۔ اللہ کی جو تخلیق ہے وہ، اب یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا لم یلد، کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، تو اگر دنیاوی لحاظ سے میں نے اگر سمجھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اگر آپ انرجی کے اکارڈنس میں اگر دیکھیں، حمزہ انرجی کے اکارڈنس میں اگر آپ دیکھیں یا آپ پڑھو گے آگے کہ انرجی کو کریٹ نہیں کیا جا سکتا اور انرجی کو ڈسٹروائے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے کریٹ کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے،
وہ ایسا ہے، کیونکہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ ایسا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اولاد ظاہری بات ہے، اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو پھر وہ بھی کسی کی اولاد ہوگا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ یونیک ہے. تو اس کو آج کی دنیا میں اگر ہم تھوڑا بہت صرف جسٹ فار دا سیک آف اٹ ایک آرگیومنٹ کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو انرجی کا لا اٹھا کے دیکھیں. اب انرجی ہمیشہ سے ہے، انرجی ہمیشہ رہے گی، انرجی کریٹ نہیں ہو سکتی، انرجی ڈسٹروائے نہیں ہو سکتی. یہ جو ڈیمز ہوتے ہیں نا، ڈیمز یہ کیا کرتے ہیں؟ پانی کو ایک ہائٹ پہ رکھتے ہیں، پوٹینشیل انرجی، اس کو پھر چھوڑتے ہیں، وہ نیچے آتا ہے کائنیٹک انرجی، آ کے وہ مشینز کو گھماتا ہے. مشینز کیا؟ میکینیکل انرجی، وہ گھومتی ہیں ٹربائن، تو وہاں سے فلکس پروڈیوس ہوتا ہے اور وہاں سے بجلی بنتی ہے. تو پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں، کائنیٹک انرجی میکینیکل انرجی میں، میکینیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں، اور پھر الیکٹرک انرجی ہمارے گھر آتی ہے، لائٹ انرجی میں، ہیٹ انرجی میں، ونڈ انرجی میں. انرجیز کنورٹ ہوتی ہیں لیکن نہ پیدا ہوتی ہے نہ ڈسٹروائے ہوتی ہے. اس کو میں آگے مزید ذرا ایکسپلین کروں گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں ہم پلہ ہونا، کسی کے مثل ہونا، کسی کے مقابل میں ہونا. جیسے ہمارے یہاں عموماً کفو لفظ آتا ہے جب کسی کے ہاں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کسی کی شادی کرنی ہے، تو کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کفو میں دیکھو، یعنی کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں دیکھو. اگر جو آپ فائنینشلی جس سٹیج پہ ہو اس طرح کے لوگوں میں آپ شادی کرو. اگر آپ امیر ہو تو امیروں میں شادی کرو. آپ اگر آپ غریب ہو یا متوسط طبقے پہ ہو تو اپنے طبقے میں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے جیسوں میں شادی کرو، تاکہ تم جو ہو زیادہ تسلی سے جو ہے رہ سکو اور زیادہ ایشوز نہ آئے. کیونکہ جب کلاس کا ڈفرنس آتا ہے تو یہ ایک ایشو ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت زید جو تھے، حضرت زید بن حارثہ، اور ان کی شادی جو ہے وہ رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی سے ہوئی تھی، حضرت زینب سے، اور لیکن وہ شادی نہیں چل پائی تھی. وہ اس میں امت کی جو ہے وہ ایک تربیت تھی، ایک سبق تھا کہ ایک آزاد کردہ غلام تھے اور ایک جو تھی وہ ہاشمی جو قبیلہ ہے اس کی تھی. تو مطلب ڈفرنس تھا اور وہ نہیں چل پائی کیونکہ ڈفرنس تھا، ایشوز آتے تھے آپس میں، اور ایونچولی ان کی طلاق ہو گئی. وہ طلاق ہونے کے بعد پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو رسول اللہ نے حضرت زینب سے شادی کر لی اور وہ ان کی ایک زوجہ بن گئی. کیونکہ اب رسول اللہ ہم پلہ تھے، ہم پلہ ناٹ ان سینس کہ ان کا آپس میں کوئی ایک معیار تھا، ہم پلہ ان سینس کہ خاندان ایک جیسا تھا. تو کفو لفظ جو ہوتا ہے یہ نارملی اس طرح سے یوز ہوتا ہے. یہاں اللہ نے جو کفو استعمال کیا کہ اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر میں اچھی انگلش بولتا ہوں تو مجھے اس قسم کی فیلڈ میں جانا چاہیے، یا میرا یہ انٹرسٹ ہے تو مجھے اس فیلڈ میں، تو میں اپنے کفو کو ڈھونڈتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا جو کفو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اللہ کا کوئی ہم پلہ، اللہ کے ایکول، اللہ کے ایکویلنٹ یا اللہ کے سملر کوئی بھی نہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ میتھمیٹیکل پروف دیٹ نو بڈی کریٹڈ اللہ سبحانہ و تعالی. حمزہ آپ سے پین ٹول نہیں بند ہو رہا، آپ پھر کلاس لیو کر جاؤ. میتھمیٹیکل پروف دیٹ نو بڈی کریٹڈ اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا، ایک آرگیومنٹ ہے جو لوگ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں یہ کائنات سب اللہ نے پیدا کی. یہ ایتھیسٹ سوال کرتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کائنات کتنی کمپلیکس ہے. آپ دیکھیں اپنے آپ کو. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا موبائل فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے یہ خود بخود بنا ہے. ہزاروں سال لگے، مالیکیولز قریب آئے اور آپس میں جڑے اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کنیکٹ ہوئے، اس کے اندر پروگرامنگ ہوئی اور ایک لیپ ٹاپ بن گیا. تو کیا آپ میری یہ بات مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو کسی کے بنانے سے بنی ہوگی. تو اگر ایک لیپ ٹاپ یا ایک موبائل یہ زیادہ کمپلیکس ہے یا انسان، تو سوال یہ، جواب یہ ہے کہ انسان زیادہ کمپلیکس ہے. تو جب یہ چیزیں جو دنیاوی چیزیں ایک لائٹ بلب تک خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ انسان کیسے خود بخود بن گئے؟ جو کہ ایک آرگیومنٹ ہے نا ایتھیسٹ لوگوں کا کہ بھئی خود بخود سب کچھ بنا ہے اور یہ تو ارتقاء ہوا ہے اور اس طرح سے میٹر اینٹی میٹر الگ ہوا، پھر وہ ہیٹ تھی، پھر وہ کول ہوئی، پھر یہ سب نیچرلی ہوا ہے. ان ایسے لوگوں کو نا، جو ان کو کہتے ہیں ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، اور ایک اور بھی ان کا ایک فینومینا ہے جس کو نیچری کہتے ہیں. یہ نیچر کے ماننے والے ہوتے ہیں کہ نیچر خود بخود بنتی ہے اور ہیل ہوتی ہے. تو ان سے پوچھا کہ یہ جب یہ موبائل یہ لیپ ٹاپ خود نہیں بن سکتا تو انسان خود کیسے بنے؟
تو مطلب کوئی کریٹر تو ہے. تو اب جو تھیسٹ ہو جاتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے، اور یہ نارملی سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مان لیا کہ سب اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ پھر وہ کتنا کمپلیکس ہوگا کہ جس نے اتنی کمپلیکس کائنات بنائی ہے تو اس کا بھی تو کوئی خالق ہوگا. اب یہ آرگیومنٹ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ان سینس کہ وہ جواب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ خود نہیں بن سکتا، اس کا کریٹر ہے، یہ انسان اس سے زیادہ کمپلیکس ہے، اس کا کریٹر ہے، تو اللہ زیادہ کمپلیکس ہے یہ انسان، وہ کہیں گے اللہ تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو اب میتھمیٹیکل پروف کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، یہ کیسے کریں گے ہم؟ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے میتھس میں، لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ، یعنی کہ 2 + 2 از اکول ٹو 4. تو 4 اور 2 + 2 کیسے برابر ہوں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی 2 اور 2 کو جمع کرو تو 4 ہوتا ہے. اب میتھس پرفیکٹ زبان ہے، اسی لیے میں میتھمیٹکس وتھ قرآن کے اندر آپ کو بتاتا تھا کہ یہ واحد زبان ہے جو اللہ کی زبان. اللہ کی زبان ان سینس یہ نہیں کہ اللہ نے، جیسے کسی نے آرگیومنٹ کیا کہ اللہ کی پسندیدہ زبان عربی ہے، تو میں نے کہا کہ سب زبانیں اللہ کی. اللہ نے ہر قوم، ہر نسل اور ہر نبی کو جو بھیجا تو عربی کے ساتھ نہیں بھیجا. حضرت عیسیٰ کی زبان ارامک تھی، اور مختلف صحابہ کی اپنی مختلف انبیاء کی اپنی اپنی زبانیں تھی. سب زبانیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کی جو کائنات ہے نا وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے، بڑی میجرمنٹ کے ساتھ ہے. تو یہ میتھمیٹیکلی سب سے بہتر ایکسپلین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ صرف اور صرف میتھس میں ایکول ہوتا ہے، فزکس کے اندر نہیں ہوتا، کیمسٹری کے اندر نہیں ہوتا، ہر سائنس کے اندر کبھی بھی رائٹ اور لیفٹ برابر نہیں ہوتے، ان پٹ اور آؤٹ پٹ برابر نہیں ہوتا. ابھی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بھی ریزسٹنس آ جاتی ہے، فرکشن آ جاتی ہے. ہم جتنی گاڑی کے اندر اگر ہم 1000 روپے کا پیٹرول ڈلاتے ہیں تو ہمیں 1000 کنورٹ کر کے آؤٹ پٹ میں نہیں دیتا کہ اتنا ہی چلے، کیونکہ کچھ ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے. ٹائر بریک لگاتے ہیں فرکشن میں، لائٹ جلتی ہے، ونڈ پائپ چلتا ہے تو آگے پیچھے ڈسپیٹ ہو جاتا ہے. لیکن میتھس ایسا ہے کہ وہ کسی چیز کو ڈسپیٹ نہیں ہونے دیتا. لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول رہتی ہے. اب یہ کیسے رہتی ہے؟ سوال بنیادی یہ ہے. 2 + 2 is equal to 4, 3 into 3 is equal to 9, 5 into 5 is equal to 25. لیفٹ اور رائٹ ایکول ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اللہ ہے، یعنی کہ مخلوق کا بنانے والا اللہ ہے. یہاں پہ مراد ایکول نہیں ہے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ایک طرف مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے. اگر مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا کوئی خالق ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو لوگ مانتے ہیں کہ خالق ہے، لیکن پوچھتے یہ ہیں کہ اس خالق کا کون خالق ہے. مان لو ایک آرگیومنٹ کے طور پہ ایتھیسٹ کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے نا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جس نے ہمیں بنایا ہے، مان لو کہ وہ خدا نہیں ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ تو پھر اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے بنانے والا ایک گاڈ ہے، تو وہ گاڈ کس نے بنایا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اگر گاڈ نہیں ہے، اگر وہ بھی کوئی مخلوق ہے، تو پھر اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ اس کو بنانے والا تو پھر اس سے بھی کمپلیکس ہوگا. پھر اگر ہم اس پہ جمپ کرتے ہیں اس سے پیچھے والے پہ، تو پھر اس کا بھی کوئی خالق ہوگا، تو اس کا خالق تو پھر اس سے بھی کمپلیکس ہوگا. تو یہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی. ایونچولی ایتھیسٹ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایک جگہ جا کے یہ بات رکے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کیونکہ دوسری طرف ریالٹی ہے، دوسری طرف ریالٹی میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایگزسٹ نہ کرتے ہوتے پھر تو یہ ہائپوتھیٹیکل بات ہوتی. انسان ایگزسٹ کرتا ہے، مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے، تو مخلوق کا کوئی خالق ہوگا. چلو اس کو ہم خالق نہیں کہتے فار سیک آف آرگیومنٹ، جس کو تم کہتے ہو کہ نہیں ہے، تو پھر اس کا بھی کوئی خالق ہوگا، پھر آگے اس کا بھی کوئی خالق ہوگا، پھر آگے اس کا بھی کوئی خالق ہوگا. ایک جگہ پہ رکنا پڑے گا کہ بس اس کا اینڈ ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے تو میتھمیٹیکلی یہ غلط ہے کہ ایک طرف ریالٹی تو ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو وہ ایک جگہ جہاں رکتے ہیں ایتھیسٹ، ہم کہتے ہیں ہم اسی کو تو خدا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا بنانے والا کون ہے. ہمیں بس اتنا بتایا رسول اللہ نے کہ ہمارا ایک بنانے والا ہے جو کہ احد ہے، جو کہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور کفو ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. ہم اسی کو خدا مانتے ہیں. تم اگر کہتے ہو کہ نہیں، آپ کو جو ہے ایک گاڈ نمبر 1 نے بنایا، گاڈ نمبر 1 کو گاڈ نمبر 2 نے بنایا، گاڈ نمبر 2 کو گاڈ نمبر 3 نے بنایا، 4 نے بنایا، ایونچولی تھاؤزنڈز، ملینز، ٹریلینز میں چلے جاؤ، ایک جگہ جا کے آپ رک جاؤ گے. ہم اصل میں جو جہاں آپ رکو گے نا، ہم اس کو خدا کہتے ہیں، ہم بیچ میں کسی کو نہیں مانتے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ہیومنز ایگزسٹ کرتے ہیں، مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں، تو میتھمیٹیکلی یہ صحیح نہیں ہے کہ دوسری طرف خالق نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میتھمیٹیکلی جب ایتھیسٹ کو بتایا جاتا ہے تو اس طرح سے بتایا جاتا ہے، چاہے فلسافیکلی آپ سوچیں، چاہے لاجیکلی سوچیں یا سائنٹیفکلی سوچیں، ایک خدا سمجھ آتا ہے۔ دو ہوں گے آپس میں، ایک کہے گا دن ہو، ایک کہے گی رات، ایک کہے گا رات ہو، زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے۔ آپ دیکھیں نا ہندوازم کی اگر آپ تھیولوجی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اپنے خداؤں کی لڑائیاں بھی کروائی ہوئی، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک سادہ خدا جو ہے ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اور ایونچولی سب کو نے لڑنا ہے، اور آخر میں جو ایک جیتے گا وہ اصل میں خدا ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں ہر تھیولوجی یہ مانتی ہے کہ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ یہ نظام اتنا پرفیکٹ نہ ہوتا۔ تو وہ جو بھی ایک ہے، آپ چاہے اس کو جس طرح سے بھی مان رہے ہو، اسی ایک کو تو ہم خدا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی جو ڈیفینیشن میرے پاس ہے، جو میرے نبی نے دی ہے، میں اتنا ہی جانتا ہوں اس خدا کو، کیونکہ اس سے زیادہ اگر میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تو یہ ایک لا حاصل سی محنت ہے، جس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی وصول نہیں ہے۔ لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم ایتھیسٹ کو بتاتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ مخلوق ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کا خالق ضرور ہوگا، ورنہ یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ریالٹی میں خدا ہے تو اس کی مخلوق ہے تو خدا بھی ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے اس کانسیپٹ کے اوپر کہ وائی اے سرکل از 360 ڈگریز۔ اب میں نے اس کے بارے میں کویسچن کیا گروپ میں، تو ہوا یوں کہ پرانے زمانے میں جو بیبلیونس تھے اور مختلف لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے کہ رات کے وقت جو ستارے ہیں وہ نا ڈیلی اپنی ایک پوزیشن بدلتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانوں میں جو فلکیات ہے اس کے اوپر بڑا جو ہے لوگ غور و فکر کرتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ بھئی سٹارز جو ہیں وہ ڈیلی نا اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں، اور 360 دن بعد وہ واپس اسی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو 360 دن بعد اگر وہ اپنی اسی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے 360 نکال لیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو آپ کا جو دنیا ہے وہ تقریباً 365 ڈیز لیتی ہے چکر لگانے میں سورج کے، اور آپ کا جو چاند ہے وہ 355 دن کے قریب لیتا ہے دنیا کا چکر لگانے کے لیے۔ اسی لیے جو لونر کیلنڈر ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہے، وہ ہر سال 10 دن پیچھے آتا ہے، کیونکہ وہ 355 دن ہے۔ اور اگر آپ سولر کیلنڈر کو دیکھیں جو کہ جارجین کیلنڈر کہلاتا ہے، وہ جو ہے ارتھ کی روٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ 365 تھا، وہ 355 تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی جب ایوریج لیتے ہیں وہ تو 360 آتا ہے۔ تو انہوں نے 360 کو ایز اے کامن لے لیا اور پوری دنیا کو 360 اینگلز میں ڈیوائڈ کر دیا کہ بھائی یہ جو سٹار کی روٹیشن ہے یہ ایک سرکل کریٹ کر رہی ہے، پرفیکٹ سرکل اراؤنڈ دی ارتھ۔ تو سرکل کو انہوں نے 360 ڈگری لے لیا۔ لیکن اب ایک یونیک بات یہ ہے کہ مکہ میں جب رسول اللہ فتح مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے بت توڑے تو وہاں 360 بت پڑے تھے، یا آپ گوگل کر کے دیکھ لینا 360 پڑے ہوئے تھے۔ اب کیا کوئی سملیرٹی ہے کہ 360 ڈگری 360 آئیڈلز؟ اب میں تھوڑی سی اس کی ڈیپتھ میں جب گیا تو مجھے یہ پتا لگا کہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے، ظاہری بات ہے میں نے کہا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی خدا ہمارے سامنے ہو تو کتنا اچھا ہو، ہم ہر وقت اس سے مانگیں۔ کسی نے کہا کہ محبت کے لیے الگ خدا ہوگا، اور جو ہے وہ جنگ کے لیے الگ ہوگا، اور جو ہے پیسے کے لیے الگ ہوگا، طاقت کے لیے الگ ہوگا۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اپنے اپنے الہ بنائے ہوئے تھے۔ تو اس الہ سے انشاءاللہ جب سورہ کافرون پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیپتھ بتاؤں گا۔ ان میں کیا سملیرٹی ہے آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں تو خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک اینگل کے اوپر انہوں نے ایک خدا، ایک بت رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کم و بیش 360 دن ہوتے ہیں، ہمیں ہر دن کے لیے ایک نئے خدا کی طرف جانا چاہیے، یا ہم جب بھی دنیا میں کسی طرف بھی ٹریول کرتے ہیں تو جس بھی ڈائریکشن میں ٹریول کریں، تو ان کی جو تھی نا اسٹرانومی بڑی مضبوط ہوتی تھی، تو جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جس ڈگری کے اوپر ہے، اس خدا کو یاد کریں، کیونکہ وہ نا اس ڈگری کو کنٹرول کرتا ہے، یا اس ڈگری پہ اس کا راج ہے۔ یہ آپ کو اینشینٹ گریکس میں بھی ملے گا، زیوس کا اور مختلف کانسیپٹس کہ بھئی انڈر ورلڈ کا خدا الگ ہے، ورلڈ کا الگ ہے، اور مختلف چیزوں کے الگ الگ انہوں نے خدا بنائے ہوتے تھے۔ ہر قسم کی تھیولوجیز میں انہوں نے خدا کو ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ نے یہ جو 360 بت تھے ان کو توڑوایا تھا کہ ایک اللہ، ایک واحد ہے، ایک الہ ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کہیں نہ کہیں وہاں سے آتا ہے
انیشیلی تو 360 آبزرویشن سے اٹھایا، پھر اس میں کہا کہ جب 360 ہے تو کم و پیش 355 اور 365 کا ایوریج نکالوں یا میں پرفیکٹ روٹیشن آف سٹارز دیکھوں. تو میں نے ان لوگوں نے پھر یہ بنا لیا کہ ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہر اینگل پہ، اور یہ تو صرف 360 وہ تھے جو اندر پڑے ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ تھے، ہر قبیلے کا اپنا تھا، مطلب ہر لوگ جو اپنے اپنے طور پہ پہچانے جاتے تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بت بنایا ہوا تھا. تو یہ 360 آئیڈلز کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھی دنیا میں کسی طرف بھی ٹریول کریں گے تو ہمارے پاس اس ایریا کا، اس ریجن کا جو خدا ہے وہ ہمیں اس سمت میں صحیح چلائے اور ہماری حفاظت کرے. تو اس طرح سے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. اب ایک بڑا انوکھا کانسیپٹ ہے، اگین خدا کی ذات کو ذرا سمجھنے کے لیے کوانٹم مکینکس یا کوانٹم فزکس کی بات کریں تو اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انسرٹینٹی پرنسپل کا. انسرٹینٹی پرنسپل یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بچپن سے ہم نے الیکٹران پروٹون کیسے پڑھا ہے کہ جی بیچ میں پروٹون ہے اور ارد گرد ایک الیکٹران گھوم رہا ہے. تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جی ایک نہیں ہے، مختلف ہے. لیکن اصل میں پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ سچویشن ہوتی ہے، ایک الیکٹران اتنی سپیڈ میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں سے اپنے ہاتھ سے ابھی ایک الیکٹران کو چھوڑوں تو وہ 9 سیکنڈ کے اندر واپس گھوم کے دنیا کا چکر لگا کے آ جائے گا. تو اتنی سپیڈ میں ہے کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتانا بہت مشکل ہے. اس کو کہتے ہیں ہائزنبرگ ماڈل آف الیکٹران. آسان الفاظ میں، آپ پنکھا بند ہے، ابھی سردیاں آپ نے دیکھا ہوگا 3 پنکھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پنکھا تیز چلائیں آپ تو آپ کو پنکھا نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ اگر اس کے پر میں ہاتھ ڈالیں گے تو جدھر بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کے ہاتھ میں پنکھے کا پر ٹکرائے گا. مطلب اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ وہ آپ کو ایک وقت میں ہر جگہ معلوم ہوگا. بات کی سمجھ آ رہی؟ الیکٹرانز اتنی سپیڈ میں ریوالو کرتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی بتا نہیں سکتے. میں کہوں گا کہ رائٹ سائڈ پہ ہے تو وہی رائٹ سائڈ پہ ہوگا، میں کہوں گا لیفٹ پہ ہے تو وہی لیفٹ پہ ہوگا، میں کہوں گا اوپر ہے تو وہی اوپر ہوگا، میں کہوں گا نیچے ہے تو وہی نیچے ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں جب میں الیکٹران کی پوزیشن نہیں بتا سکتا تو اس رب کے بارے میں جو ہمارا گمان ہے کہ جو ہر وقت ہر جگہ ہے اس کی میں لوکیشن کیسے بتا سکتا ہوں. یعنی کہ جب اللہ کی ایک مخلوق ایک وقت میں ہر جگہ ہو سکتی ہے تو وہ خالق ایک وقت میں ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو کہتے ہیں انسرٹینٹی پرنسپل، ہائزنبرگ ماڈل. کنکلوڈ آپ کے سامنے ہے، اللہ کی ذات ہمارے سامنے کیا ہے؟ خالق ہے، احد ہے، صمد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے اور اس کی مثل کوئی نہیں ہے. بات کا اختتام کرتا ہوں کہ ہم ہن قریب ان کو اطراف عالم میں خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان پہ ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.